السلام علیکم۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں کے لیے ہم ایک نئی کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ لے کر پیش ہوئے ہیں، جس کتاب کا نام ہے مشرق کی بیٹی۔ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لکھی، جو کہ پاکستان کی وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں۔ کتاب کا پہلا ٹاپک ہے، پہلا باب ہے کہ میرے والد کا عدالتی قتل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ لکھتی ہیں کہ میں 3 اپریل کی صبح فوج کی طرف سے فراہم کردہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، جب میری والدہ اچانک کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے میرے گھریلو نام سے پکارا کہ اے پنکی۔ یہ ایسا لہجہ تھا کہ میرا تمام جسم اکڑ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ بہر فوجی افسران کا کہنا ہے کہ ہم دونوں آج تمہارے والد سے ملاقات کر لیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مجھے مکمل علم تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح میری والدہ بھی جانتی تھیں، لیکن ہم دونوں اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ یہ دن عمومی طور پر میری والدہ کے ملاقات کا دن تھا۔ انہیں ہفتے میں ایک بار ملنے کی اجازت تھی۔ میری ملاقات ہفتے کے آخر میں متعین تھی۔ اب وہ ہم دونوں کو اکٹھی ملاقات کے لیے جانے کا کہہ رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ ضیاء نے میرے والد کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ میں نے سوچا ہمیں ملک سے باہر عالمی رائے عامہ اور اپنے عوام تک یہ خبر فوراً پہنچانی چاہیے۔ وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا کہ میں نے والدہ کو کہا کہ انہیں بتا دیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، البتہ اگر یہ آخری ملاقات ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب میری والدہ گارڈ کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئی، میں نے جلدی میں پہلے سے تحریر شدہ پیغام لفافے میں سے نکالا اور نیا تحریر کر دیا۔ میں نے جلدی اپنے دوست کے لیے ایک نیا پیغام رقم کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں آخری ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تم فوراً غیر ملکی سفیروں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو متحرک کرو کہ وہی ہماری آخری امید ہے۔ فوراً یہ لفافہ یاسمین تک لے جاؤ، میں نے اپنے وفادار ملازم ابراہیم کو بتایا، یہ جانتے ہوئے کہ میں ایک خطرہ مول لے رہی ہوں۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کسی ایسے پہرہ دار کی ڈیوٹی کا انتظار کرتا جو یا سست ہو یا ہمارا درد بھی ہو۔ اس کی تلاشی کا امکان تھا اور اس کا تعاقب بھی کیا جا سکتا تھا۔ وہ پوری طرح احتیاطی تدابیر شاید اختیار نہ کر سکے۔ خطرہ تو تھا، مگر اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم جاؤ، میں نے زور دے کر کہا۔ پہرے داروں کو بتاؤ تم میرے لیے دوائی لینے جا رہے ہو۔ وہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا اور دیکھا کہ مارشل لا کے اہلکار آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ وائرلیس سیٹ پر انہوں نے پیغام ارسال کیا کہ میری طبیعت ناساز ہے اور میں بالکل نہیں جا سکتی۔ اب انہیں حکام کے احکامات کا انتظار تھا۔ اسی افراتفری میں ابراہیم گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ مجھے یہ بے نظیر کے لیے دوائی لینی ہے۔ پہرے دار جو میری ناسازی تباہ کے متعلق سن چکے تھے، انہوں نے ابراہیم کو نہیں روکا اور وہ معجزانہ طور پر باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد میری والدہ میرے کمرے کے اندر آ گئی۔ میرے ہاتھ مسلسل کپا رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں کہ میرا پیغام یاسمین تک پہنچ جائے گا۔ دریچے سے باہر وائرلیس سیٹ کھڑکھڑا اٹھا۔ حکام نے میری والدہ کو بتایا چونکہ ان کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے دونوں کی ملاقات اگلے روز ہوگی۔ ہمیں اب اپنے والد کی جان بچانے کے لیے مزید 24 گھنٹے مل گئے تھے۔ ابراہیم کے باہر جانے کے بعد سین کے بڑے دروازے فوراً بند کر دیے گئے اور ہمیں کسی بری خبر کا منتظر ہونا پڑا۔ لڑنا ہے ہمیں، بہر صورت والد کی زندگی بچانے کی جنگ لڑنی ہے، مگر کیسے؟ ان کی زندگی کے لمحات دھیرے دھیرے کم ہو رہے تھے۔ اس کا بھی ہمیں احساس تھا۔ کیا ہمارا پیغام مل چکا ہو گیا؟ کیا لوگ بندوقوں اور سنگیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، جن کا اب تک وہ مقابلہ بھی جگری سے کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی اکثریت جیلوں میں قید تھی، اسی طرح عوام الناس میں ہمارے ہمدرد بھی جیلوں میں بند تھے۔
اور ان میں پہلی دفعہ کثیر تعداد عورتوں کی بھی شامل تھی۔ لاتعداد لوگ آنسو گیس کا شکار ہوئے، انہوں نے کوڑے کھائے صرف اس بات پر کہ انہوں نے میرے والد کا نام بلند آواز سے پکارا تھا۔ ان کی نیم برہنہ جسموں پر کوڑوں کے نشان اب تک ثابت ہیں۔ کیا لوگ ہماری آخری آواز پر لبیک کہیں گے؟ کیا یہ آواز ان تک پہنچ بھی سکے گی یا نہیں؟ 8:15 بجے شب میں نے اور میری والدہ نے BBC کی ایشیا رپورٹ سننے کے لیے ریڈیو آن کیا۔ میرے جسم کا ریشہ ریشہ اکڑ چکا تھا۔ میں متوقع خبر سننے کے لیے متوجہ ہوئی جب BBC نے رپورٹ دی کہ میں نے حراست سے ایک پیغام ارسال کیا ہے کہ کل مورخہ 3 اپریل کو والد کے ساتھ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ پیغام تو نشر ہوا، لیکن عوام الناس کو احتجاج میں اٹھنے کی جو کال ہم نے دی تھی وہ BBC کے اعلان نامہ میں مفقود تھی۔ اس کے برعکس BBC نے رپورٹ کیا کہ اس خبر کی کوئی تصدیق جیل سپرنٹینڈنٹ سے نہیں ہوئی، بلکہ میرے والد ہی کے ایک سابق وزیر کا حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا وہ بلا وجہ تشویش میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ میری والدہ اور مجھ میں ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی سکت نہ رہی، ہماری آخری امید گل ہو گئی۔ اگلے روز ایک تیز رفتار جیپ میں ہمیں جیل پہنچا دیا گیا۔ حفاظتی افواج کے پیچھے خوف زدہ لوگوں کا ہجوم تھا جنہیں اپنے وزیر اعظم کی قسمت کے متعلق کوئی خبر نہیں تھی۔ جیل کی میٹرن نے میری والدہ اور میری تلاشی لی، ایک مرتبہ جب ہم سہالہ کے قید خانہ سے روانہ ہوئیں اور دوسری مرتبہ جب ہم راولپنڈی سینٹرل جیل میں پہنچی۔ آج تم دونوں اکٹھی کیوں آئی ہو؟ میرے والد نے اپنی کال کوٹڑی کی دوزخ سے آواز دی۔ میری والدہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میری والدہ جواب دینے کا یارانہ نہیں رکھتی۔ میرا خیال ہے ایسا ہی ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پاس ہی کھڑا ہے۔ یہ لوگ ہمیں پاپا کے ساتھ تنہا چھوڑنے پر کبھی تیار نہیں ہوئے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ میرے والد نے اسے پوچھا۔ جیلر نے جواب دیا ہاں۔ جیلر یہ کہتے ہوئے شرمسار محسوس ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب پوچھتے ہیں کیا تاریخ کا تعین ہو گیا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کل صبح۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں کتنے بجے؟ وہ کہتے ہیں جیل قواعد کے مطابق صبح 5 بجے۔ یہ اطلاع تمہیں کب ملی؟ جیلر کہتا ہے کل رات۔ اس نے رکتے رکتے جواب دیا۔ میرے والد اسے نظر بھر کے دیکھتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال سے ملاقات کا کتنا وقت دیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے نصف گھنٹہ۔ جیل قواعد کے مطابق ہمیں 1 گھنٹہ ملاقات کا حق ہے۔ میرے والد کہتے ہیں صرف نصف گھنٹہ؟ سپرنٹینڈنٹ دہراتا ہے یہ میرے احکامات ہیں، غسل اور شیو کرنے کے لیے انتظامات کرو۔ میرے والد اسے کہتے ہیں دنیا خوبصورت ہے، اسے میں اسی حالت میں الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ صرف نصف گھنٹہ اس شخص سے ملاقات کے لیے، صرف نصف گھنٹہ جو مجھے زندگی کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ سینے میں درد سے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ مجھے رونا نہیں چاہیے، مجھے اپنے ہوش میں نہیں کھونے چاہیے، کیونکہ اس طرح میرے والد کی اذیت بڑھ جائے گی۔ وہ فرش پر پڑے گدے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی کوٹڑی میں اب صرف یہی فرنیچر باقی رہ گیا ہے۔ جیل حکام کرسی اور میز لے جا چکے ہیں، چارپائی بھی وہاں سے اٹھائی جا چکی ہے۔ میگزین اور کتابیں جو میں پاپا کے لیے لاتی رہی تھی وہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں لے جاؤ، میں نہیں چاہتا یہ لوگ میری کسی چیز کو ہاتھ لگائیں۔ وہ چند سگار جو ان کے وکلاء وہاں چھوڑ گئے تھے میرے حوالے کرتے ہیں۔ میں آج شب کے لیے صرف ایک رکھ لیتا ہوں۔ شالیمار کولون کی شیشی بھی رکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی انگوٹھی بھی مجھے دینا چاہتے ہیں، لیکن میری والدہ انہیں کہتی ہیں اسے پہنے رکھیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ابھی میں رکھ لیتا ہوں، لیکن بعد میں بے نظیر کے حوالے کر دی جائے۔ میں نے ایک پیغام بیر کی دنیا تک پہنچا دیا ہے، میں نے بہت آہستہ سے انہیں بتایا۔ جیل کے حکام میری آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تفصیلات بتاتی ہوں، وہ اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ یہ سیاست کے اسرار میں ماہر ہو چکی ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے زہر ہوتا ہے۔ موت کی کوٹڑی میں روشنی مدھم سی ہے۔
میں انہیں صاف طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے قبل ہر ملاقات کوٹھڑی میں ان کے پاس بیٹھ کر ہوتی رہی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ کوٹھڑی کے باہر دروازے کی سلاخوں کے ساتھ میں اور میری والدہ سکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، باتیں خسر پھسر کے انداز میں کرتے ہیں۔ دوسرے بچوں کو میرا پیار دینا وہ میری ممی سے کہتے ہیں۔ میر، سنی اور شاہ کو بتانا میں نے ہمیشہ ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کی، اور میری خواہش ہے کہ کاش انہیں بھی الوداع کہہ سکتا۔ میری والدہ سر ہلاتی ہیں، منہ سے کچھ نہیں بول سکتی۔ تم دونوں نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں، وہ کہتے ہیں۔ وہ آج مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ اگر چاہو تو پاکستان سے اس وقت تک باہر چلے جاؤ جب تک آئین معطل ہے اور مارشل لا نافذ ہے۔ اگر تمہیں ذہنی سکون چاہیے اور زندگی نئے سرے سے گزارنا چاہتی ہو تو یورپ چلی جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے دل ٹوٹ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ممی کہتی ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ جرنیلوں کو کبھی یہ تاثر نہیں دیں گے کہ وہ جیت چکے ہیں۔ ضیاء نے انتخابات کا دوبارہ پروگرام بنایا ہے، اگرچہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ایسا کرنے کی جرات بھی کرے گا یا نہیں۔ ہم باہر چلی جائیں تو پارٹی کی رہنمائی کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور یہ وہ پارٹی ہے جس کی آپ نے بنیاد رکھی اور پروان چڑھایا۔ اور تم پنکی؟ میرے والد پوچھتے ہیں۔ میں بھی کبھی نہیں جا سکتی، میرا جواب ہے۔ وہ مسکراتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ تم نہیں جانتی مجھے تم سے کتنا پیار ہے۔ تم میری لال ہو اور ہمیشہ ہی رہی ہو۔ وقت ختم ہو چکا، سپرنٹنڈنٹ پکارتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا۔ میں سلاخوں کو پکڑ لیتی ہوں۔ برائے مہربانی کوٹھڑی کا دروازہ کھول دو، میں اسے کہتی ہوں۔ میں اپنے پاپا کو الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ انکار کر دیتا ہے۔ میں دوبارہ التجا کرتی ہوں۔ میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں۔ میں ان کی بیٹی ہوں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، مجھے ان سے مل لینے دو۔ سپرنٹنڈنٹ انکار کر دیتا ہے۔ سلاخوں کے درمیان سے میں اپنے والد کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ اس قدر ناتواں ہو چکے ہیں، ملیریا، پیچس اور ناکافی خوراک کھانے کے باوجود سے جسم بالکل نحیف اور باریک ہو چکا ہے، لیکن وہ سیدھا اٹھ بیٹھتے ہیں، میرے ہاتھ کو چھو لیتے ہیں۔ آج شب دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا، چہرے پر ایک چمکتی روشنی لیے کہتے ہیں۔ میں اپنی والدہ اور اپنے والد کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں لاڑکانہ میں اپنے اجداد کی زمینوں کی طرف واپس جا رہا ہوں، تاکہ اس سرزمین کا، اس کی خوشبو اور اس کی فضا کا حصہ بن جاؤں۔ خلق خدا میرے بارے میں گیت گائے گی، میں اس کی کہانیوں کا جادواں حصہ بن جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن لاڑکانہ میں آج کل بہت گرمی ہے، میں وہاں ایک سائبان تعمیر کر دوں گی، میں بامشکل کہہ سکی۔ جیل کام آگے بڑھتے ہیں۔ الوداع پاپا، میں والد کی طرف دیکھ کر پکار اٹھتی ہوں، اور میری ممی سلاخوں میں سے ان کو چھو لیتی ہیں۔ ہم گرد آلود سین میں سے گزرتے ہیں۔ میں مڑ کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن حوصلہ نہیں پڑتا۔ مجھے معلوم ہے میں ضبط نہیں کر سکوں گی۔ ہم جب پھر ملیں گے اس وقت تک خدا حافظ، مجھے ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تاہم میں چل پڑتی ہوں۔ مجھے چلنے کا احساس نہیں ہو رہا، میں پتھر بن چکی ہوں۔ جیل حکام ہمیں جیل وارڈ کے اندر واپس لے جاتے ہیں۔ سین میں فوجیوں کے متعدد ٹینٹ لگے ہوئے ہیں۔ میں مدوشی کے عالم میں چلی جا رہی ہوں۔ صرف اپنے سر کی موجودگی کا احساس ہے۔ سر بلند رہنا چاہیے، وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ مقفل دروازوں کے اندر کار ہماری منتظر ہے، تاکہ باہر ہجوم ہمیں دیکھ نہ سکے۔ میرا جسم اس قدر بوجھل ہو گیا ہے کہ کار کے اندر داخل ہونا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کار دروازوں کے بیچ میں سے تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہی ہجوم کے ایک سرے پر کھڑی اپنی دوست جاسمین پر اچانک میری نظر پڑتی ہے، جس کے ہاتھ میں والدہ کے دینے کے لیے خوراک کا ٹفن کیریئر ہے۔ جاسمین، وہ آج رات انہیں مار دیں گے۔ میں کار کے شیشے میں سے چلائی۔ کیا اس نے میری آواز سنی؟ کیا میں نے کوئی آواز نکالی بھی یا نہیں؟ کیا کہہ سکتی ہوں؟ صبح کے 5 بج گئے، پھر 6 بجے۔ ہر سانس جو میں لیتی مجھے اپنے والد کے آخری سانسوں کی یاد دلاتا۔
اے خدا کوئی معجزہ ہی رونما ہو جائے۔ میری ماں اور میں نے دعا مانگی، کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے۔ میری چن چن جسے میں اپنے ساتھ قید خانے میں لے آئی تھی وہ بھی تناؤ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بلونگڑوں کو کہیں چھپا دیا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم ناقابل یقین امید کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر سفارش کی تھی کہ میرے والد کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا جائے۔ مزید برآں پھانسی دیے جانے کی صورت میں پاکستانی قانون کے مطابق 1 ہفتہ قبل دن اور تاریخ کا تعین اعلانیہ کر دیا جائے، لیکن ایسا کوئی اعلان سرے سے کیا ہی نہیں گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی ہمیں یہ پیغام ارسال کیا کہ ضیاء نے سعودی عرب، متحدہ امارات اور دوسرے ملکوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ میرے والد کی سزائے موت کو تبدیل کر دے گا، لیکن ضیاء کا ریکارڈ قانون سے بے اعتنائی اور جھوٹے عہدوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہمارے مستقل خدشات کی بدولت جب بھی پھانسی کی حتمی تاریخ کا حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا، سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور لیبیا کے وزیر اعظم نے فوراً بذریعہ طیارہ پاکستان پہنچنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ کیا انہوں نے BBC سے میرا یہ پیغام سن لیا تھا؟ کیا ابھی بھی ان کے پاس پاکستان پہنچنے کا وقت تھا؟ چینیوں کا ایک وفد اسلام آباد میں موجود تھا۔ میرے والد ہی نے پاکستان چین دوستی کا آغاز کیا تھا۔ کیا وہ ضیاء کو اپنے فیصلے سے منحرف کرا سکیں گے؟ میری والدہ اور میں سہالہ کی شدید گرمی میں بے حس و حرکت اور خاموش بیٹھی تھی۔ ضیاء نے یہ بات بھی پھیلائی تھی کہ وہ رحم کی اپیل اس وقت ہی سنے گا اگر یہ میرے والد یا ہماری طرف سے کی گئی۔ میرے والد نے ایسا کرنے کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ موت کی جانب گنتی کے یہ لمحات کیسے گزرتے ہیں، میری والدہ اور میں گم سم بیٹھی تھیں۔ بعض اوقات ہم چلاتی بھی تھیں۔ جب ہم میں بیٹھنے کی سکت باقی نہ رہی تو ہم بستر کی تکیوں پر گر گئیں۔ وہ ان کی زندگی ختم کر دیں گے۔ میں متواتر سوچتی رہی، وہ ان کی زندگی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے احساسات اس بھرپور تنہائی میں کیسے ہوں گے جب ان کے پاس اس وقت کوئی بھی نہیں؟ انہوں نے اپنے پاس کوئی ایک کتاب بھی نہیں رکھی، انہوں نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، صرف ایک سگار ان کے پاس تھا۔ میرا گلا گھٹن سے جڑ گیا اور میں اسے پھاڑ کر کھول دینا چاہتی تھی، لیکن میں ان پہرہ داروں کو جو ہماری کھڑکی کے باہر ہر وقت ہنستے اور باتیں کرتے رہتے تھے اپنی چیخوں سے انجوائے نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، ایک موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ممی میں برداشت نہیں کر سکتی، بالکل نہیں کر سکتی۔ آخر میں 1:30 بجے کے قریب بالکل ٹوٹ گئی۔ وہ میرے لیے مسکن دوائی کی گولیاں لائیں۔ سونے کی کوشش کرو، انہوں نے کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے بستر پر اچانک اٹھ گئی۔ والد کے گلے کا پھندا میں نے اپنے گلے کے ارد گرد محسوس کیا۔ آسمانوں سے اس شب برف کے آنسو برسے۔ لاڑکانہ میں ہماری خاندانی زمینوں پر اولے پڑے۔ گڑھی خدا بخش میں ہمارے آبائی قبرستان میں فوجی دستوں کی ہلچل سے لوگ جاگ اٹھے۔ جب میری والدہ اور میں اپنے قید خانے میں رات کے وقت کرب کی گھڑیاں گزار رہی تھیں، میرے والد کی میت گڑھی میں دفنانے کے لیے بذریعہ طیارہ لے جائی جا رہی تھی۔ مارشل لا انتظامیہ کے ابتدائی پارٹی نے ہمارے احتیاطی نذر محمد کے ذریعے تمام انتظامات مکمل کیے تھے۔ نذر محمد اور اس کے خاندان کے افراد ہماری زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کئی نسلوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ نذر محمد کا بیان تھا کہ میں 4 اپریل کی صبح 3 بجے اپنے گھر میں سویا ہوا تھا جب میں نے گاؤں کے نواح میں 50 سے 60 فوجی گاڑیوں کی تیز روشنی دیکھی۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید 2 روز قبل کی طرح بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے بعد جو عمل جاری رکھنا ہے اس کی ریہرسل کر رہے ہیں، یعنی معمول کی فوجی مشقیں ہیں۔ لوگ بہت خوفزدہ تھے، خاص طور پر بھٹو قبرستان میں پولیس کے داخل ہو کر ہر طرف بھاگدوڑ دیکھنے پر۔ جب پولیس نے علی الصبح مجھے گھر سے باہر آنے کو کہا، دیہات کے تمام لوگ، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے۔ تمام کو خدشہ تھا کہ بھٹو صاحب کو یا تو پھانسی دی جا چکی ہے یا جلدی دیے جانے والی ہے۔
ہر طرف چیخ و پکار تھی اور سب کے چہروں پر مایوسی تھی۔ ہمیں بھٹو صاحب کے دفنانے کا انتظام کرنا ہے۔ لاتعداد فوجی اور پولیس نوجوانوں نے اپنی عارضی ہیڈ کوارٹرز پر مجھے لا کر کہا، ہمیں وہ جگہ دکھاؤ جہاں ہم قبر کھودیں۔ میں رو رہا تھا۔ ہم تمہیں بھٹو صاحب کو دفنانے کی جگہ کی نشاندہی کیوں کریں؟ ہم ان کی آخری رسومات خود ادا کریں گے۔ بھٹو صاحب ہمارے ہیں، میں نے جواب دیا۔ میں نے انہیں اپنے آدمی قبر کھودنے کے لیے لانے کی اجازت مانگی تاکہ قبر کے لیے کچی اینٹیں اور لکڑی کے تراشے ہوئے پھٹے بھی لائے جا سکیں اور مذہبی رسومات بھی ادا کی جا سکیں۔ انہوں نے مجھے صرف 8 آدمیوں سے مدد لینے کی اجازت دی۔ جب ہم اس اذیت ناک کام میں لگے ہوئے تھے، فوجی اور پولیس گاڑیوں نے پورے گاؤں کو محاصرے میں لے لیا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی گلی میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ نہ کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی، نہ ہی باہر سے گاؤں کے اندر داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ہم مکمل طور پر باقی دنیا سے کٹ چکے تھے۔ 8 بجے صبح 2 ہیلی کاپٹر گاؤں سے باہر سڑک پر اترے جہاں ایمبولینس انتظار میں کھڑی تھی۔ میں نے کفن ایمبولینس میں منتقل ہوتے دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے قبرستان تک پہنچا۔ اس گھر کو خالی کر دو، فوجی کرنیل نے قبرستان کے جنوبی کونے میں چھوٹی سی رہائش گاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا۔ یہ پیش امام کی رہائش گاہ تھی، جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں رہائش پذیر تھا۔ میں نے پیش امام کی بیوی اور اس کے بچوں پر اس ظلم اور ناروا سلوک پر احتجاج کیا، مگر کرنیل اپنی بات پر مصر رہا۔ 20 مسلح یونیفارم میں ملبوس جوانوں نے اس گھر کی چھت پر مورچہ سنبھال لیا اور اپنی بندوقیں قبرستان کی سمت تان لیں۔ پھر اعلان کیا گیا کہ نزدیکی رشتہ دار جانے والے کا آخری دیدار کر لیں۔ بھٹو صاحب کے چچا زاد اور ماموں زاد بھائی قبرستان کے نزدیک گڑی خدا بخش میں رہتے تھے۔ بھٹو صاحب کی پہلے بیوی بھی نزدیکی دیہات نوڈیروں میں رہتی تھی۔ کافی پش و پیش کے بعد حکام نے مجھے ان کو لانے کی اجازت دی۔ جب وہ پہنچے تو ہم نے کفن کو کھولا اور میت کو رسی سے بنی ہوئی چارپائی پر منتقل کیا۔ یہ چارپائی میں اپنے گھر سے لے آیا تھا تاکہ پیش امام کے گھر میں میت کو منتقل کرتے وقت کام آ سکے۔ بھٹو صاحب کی بیوی پردہ کرتی تھی اور اپنے گھر والوں کو اجنبی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے باہر بے پردہ نہیں آنے دیتی تھی۔ خاندان سے باہر کسی مرد کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن فوجی جوان تہذیب و تمدن کے تمام معیاروں کو کچلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ جب میت آدھے گھنٹے بعد گھر سے باہر لائی گئی تو میں نے کرنل سے حلفاً بتانے کے لیے کہا کہ آیا میت کو مذہبی اصولوں اور روایتی رسومات کے مطابق غسل دیا گیا تھا؟ کرنل نے حلفاً کہا کہ ایسا ہی کیا گیا تھا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے کفن کا کپڑا چیک کیا تو دیکھا کہ جسم پر کفن موجود تھا۔ ہم اس قدر پریشان اور غم زدہ تھے کہ ہمیں باقی جسم کو دیکھنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ مجھے یقین نہیں کہ وہ ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دیتے، کیونکہ اس طرح ان کے اعمال منکشف ہو جاتے۔ تاہم ان کا چہرہ موتی کی طرح دمکتا تھا۔ وہ اتنے تازہ دم نظر آ رہے تھے جیسے کہ 16 سالہ نوجوان ہو۔ ان کی جلد کئی رنگوں میں بدلی ہوئی نہیں تھی، نہ ہی ان کی آنکھیں یا زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی جس طرح ان آدمیوں کی جنہیں ضیاء نے سر عام پھانسی دلوایا تھا۔ مذہبی روایات کے مطابق میں نے بھٹو صاحب کے چہرے کا رخ مغرب یعنی مکے کی جانب کر دیا۔ ان کی گردن ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ ان کے گلے پر عجیب طرح کے سرخ اور سیاہ نشان تھے جیسے کسی سرکاری مہر کے ہوتے ہیں۔ کرنل بہت ناراض ہوا۔ 1400 سے 1500 لوگ دیہات کی جانب سے آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے اور شہید کے چہرے پر چمک کو دیکھنے کے لیے بے تاب نظر آتے تھے۔ ان کی چیخیں دل دوز تھیں۔ کرنل نے لوگوں کو منتشر نہ ہونے کی صورت میں لاٹھی چارج کی بھی دھمکی دی۔ دفنانے کا عمل فوراً مکمل کیا جائے۔ اس نے کہا، ضرورت پڑی تو ڈنڈے کے استعمال سے بھی احترام نہیں کریں گے۔ بالکل ڈنڈے کا استعمال کر دینا۔ وہ غم سے چلا رہے ہیں اور ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، میں نے کہا۔ بندوقوں کے جلوں میں ہم نے مرحوم کو آخری دعاؤں کے ساتھ دفن کیا۔ مرحوم کی روح کو ثواب پہنچاتے ہوئے ہم نے ان کی میت کو قبر میں اتارا۔
قرآن کی تلاوت بھی جاری تھی اور دیہات کے گھروں میں سے عورتوں کی آہ و زاری کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ متعدد دنوں تک سہلہ میں اپنے والد کی موت کے بعد کھانا اور پینا بالکل چھوٹ گیا۔ پانی کے 2 گھونٹ پیتی اور تھوک دیتی۔ میں کوئی چیز بھی نگلنے کے قابل نہیں تھی، نیند بھی اٹھ چکی تھی۔ ہر مرتبہ جب آنکھیں بند کرتی ایک ہی خواب دکھائی دیتا۔ میں ڈسٹرکٹ جیل کے سامنے کھڑی ہوں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک معصوم سی شکل میری طرف بڑھتی ہے۔ پاپا کہتے ہوئے میں اس کی طرف دوڑتی ہوں۔ آپ آ گئے ہیں، آپ آ گئے ہیں۔ میں خیال کرتی تھی وہ آپ کو مار چکے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں۔ جو ہی میں ان تک پہنچتی میری آنکھ کھل جاتی اور یہ تلخ حقیقت میرے سامنے آ جاتی کہ وہ تو مر جا چکے ہیں۔ کچھ تو کھاؤ پنکی، تمہیں کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، میری والدہ زور دے کر کہتی اور میرے لیے سوپ لاتی۔ جب ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو انتخابات کی تیاری کے لیے تمہیں پوری توانائی کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم اپنے باپ کے اصولوں کی خاطر اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہتی ہو اور اسی طرح لڑنا ہے جس طرح تمہارے والد لڑے تو کھاؤ، کچھ ضرور کھاؤ۔ تعزیت کے جو پیغامات ہمیں ملتے وہ میں پڑھنے کی پوری کوشش کرتی۔ میری ایک خاندانی دوست نے 5 اپریل کو لکھا، میری پیاری آنٹی اور بے نظیر، میرے پاس غموں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ پوری قوم اس موجودہ سانے کی ذمہ دار ہے، ہم سب مجرم ہیں، ہر پاکستانی غم زدہ ہے، مایوس ہے، غیر محفوظ ہے، ہم سب گنہگار ہیں، اس گناہ میں ملوث ہیں۔ اس دن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 10,000 لوگ جمع ہوئے، جہاں 1.5 برس قبل میری والدہ کو سننے کے لیے ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ یہ ہجوم پہلی انتخابی مہم کے موقع پر میرے مقید والد کی محبت میں جمع ہوا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرہجوم جلسوں کو دیکھ کر ہی ضیاء نے انتخابات کو منسوخ کر دیا اور میرے والد کو موت کی سزا دی۔ اب نماز جنازہ میں شریک میرے والد کے عقیدت مند ہجوم پر پولیس نے آنسو گیس پھینکی، لوگ بھاگے اور پولیس پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش کر دی، جس پر پولیس اپنی لاٹھیاں لے کر آگے بڑھی اور کچھ گرفتاریاں کی۔ یاسمین اور اس کی والدہ اور 2 ہمشیروں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اسی طرح میری ایک دوست آمنہ پراچا، جس نے سپریم کورٹ میں دائر میرے والد کے مقدمے میں وکلاء کی امداد کی، اس کی 2 بہنیں، بھتیجیوں اور 70 سالہ بوڑھی آیا نے بھی جنازے میں شرکت کی۔ تمام کے تمام 10 خواتین کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ان کے علاوہ سینکڑوں دوسرے افراد بھی 2 ہفتوں کے لیے قید کر دیے گئے۔ جلدی میرے والد کی موت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہر طرف پھیل گئی۔ پھانسی دینے والا جلاد پاگل ہو گیا ہے۔ میرے والد کی میت کو طیارے میں لے جانے والے پائلٹ کو جب پتہ چلا کہ میت کس کی ہے، وہ اس قدر جذباتی ہو گیا کہ اس نے جہاز واپس زمین پر اتار لیا اور ایک دوسرے پائلٹ کو طیارہ چلانے کے لیے بلانا پڑا۔ اخبارات میرے والد کے خاتمے کے بارے میں بہت سی دہشت ناک تفصیلات سے بھرے ہوئے تھے۔ انہیں پھانسی سے قبل ہی اس قدر اذیت دی گئی کہ وہ تقریباً مردہ تھے۔ جب انہیں اسٹریچر پر ڈال کر تختہ دار تک لے جایا گیا، ایک اور بار بار دہرائی گئی تفصیل یہ تھی کہ ان کی کوٹڑی میں تشدد کے ذریعے انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ فوجی افسران انہیں ایک اقبال بیاں پر دستخط کرنے پر مجبور کر رہے تھے، جس میں درج تھا کہ میرے والد نے اپنا تختہ الٹنے کی سازش کی خود ہی انتظام کیا تھا اور ضیاء کو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کی خود ہی دعوت دی تھی۔ میرے والد نے فوجی حکومت کو قانونی جواز بخشنے کے جھوٹے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی ضمن میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ ایک افسر نے میرے والد کو اس قدر شدید دھکا دیا کہ وہ گر گئے۔ اس کا سر کوٹری کی دیوار سے اس زور سے ٹکرایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور دوبارہ ہوش میں نہ آ سکے۔ ایک ڈاکٹر کو انہیں ہوش میں لانے کے لیے بلایا گیا، جس نے دل کی مالش کی اور ہوش میں آنے کی ایک دوائی دی، جس سے نذر محمد کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے گلے پر نشانات دیکھے تھے۔ لیکن اب ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاہم میں اس کہانی کو حقیقت کے قریب سمجھتی ہوں، کیونکہ میرے والد کے جسم پر پھانسی دیے جانے کے نشانات واضح نہیں تھے۔ آخر انہیں پھانسی دیے جانے کے مقررہ وقت سے 3 گھنٹے پہلے رات کے 2 بجے سوتے میں اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ ایک دوسرے سیاسی قیدی جنرل منصیر اللہ بابر نے مجھے بتایا
کہ وہ بھی رات 2 بجے ایک ٹھنڈی سی لہر محسوس کرنے کے بعد جاگ اٹھے تھے۔ اسی طرح متعدد دوسرے دوستوں اور سیاسی ہمدردوں کے ساتھ دنیا بھر میں ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے والد کی روح اپنے تمام خواہوں کے پاس سے گزر کر گئی ہو۔ یہ افواہیں تواتر سے پھیلتی رہیں۔ میرے والد کے چچا زاد اور پیپلز پارٹی کے رہنما ممتاز علی بھٹو نے اس حالہ میں تعزیت کے دوران مجھ پر زور دیا کہ میں اپنی والد کی نعش کو قبر سے نکلوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے کہوں، اس سے ہمیں سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سیاسی فائدہ؟ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، قبر سے نعش کو باہر نکلوا کر وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے میرے والد کو مارنے سے قبل ان کی موت کو کوٹڑی میں کب زندہ رہنے دیا تھا؟ میں نے چچا ممتاز کو بتایا اب وہ آزاد ہیں، اب انہیں امن میں رہنے دیں۔ تم نہیں سمجھتی اس بات کی کیا تاریخی اہمیت ہے، چچا ممتاز کا اصرار تھا۔ میں نے اس نفی میں سر ہلا دیا، تاریخ ان کی زندگی کا محاکمہ کرے گی، ان کی موت کی تفصیلات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا میں ان کی نعش کو نہیں نکلوانے دوں گی، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میری والدہ کی بھانجی فخری اور میری دوست سمیہ وحید کو تعزیت کے لیے سہالہ آنے کی اجازت دی گئی۔ انہیں یہ دیکھ کر تسلی ہوئی تھی کہ ہم شدید غم زدگی کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی تھیں۔ ہماری شنید ہے کہ تم شدت غم سے مایوسی کے ایسے عالم میں گری ہوئی تھی کہ خودکشی پر آمادہ ہو گئی۔ سمیہ نے حکومت کی طرف سے پھیلائی گئی ایک افواہ کا ذکر کیا۔ فخری جو بہت جذباتی ہے میری والدہ سے لپٹ گئی، انہیں تسلی دینے لگی، نصرت جہاں کاش میں مر جاتی اور مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ چلاتی ہوئی پکاری، لوگوں کا خیال ہے کہ پھانسی کا مستحق تو خود ضیاء ہے۔ فخری میرے ساتھ بھی بغل گیر ہوئیں۔ اس نے 1 سال قبل میری والد کی سزائے موت کی خبر مجھے سنائی تھی، وہ بھی اس طرح کہ میں اپنے کراچی کے گھر میں زیر حراست تھی۔ وہ پولیس کے پہرےداروں سے بچتی بچاتی مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ میں اپنے رہائشی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اچانک میرے سامنے کے دروازے کو زور سے کھول کر ڈیوڑی کے حال میں منہ کے بل گر گئی، غم سے چلاتی ہوئی اور فرش پر اپنی پیشانی کو زور زور سے ٹکڑے مارتی ہوئی۔ صرف نصف گھنٹے میں فوجی حکام فخری کی حراست کا احکام بھی تیار کر کے لے آئے، جبکہ اب وہ اپنے تن بدن میں سیاسی نوعیت کا ایک ریشہ بھی نہیں رکھتی تھی اور اپنے روز و شب برج اور ماہ جون کے کھیل میں گزارتی تھی۔ اسی اگلے ہفتے کے لیے میرے ساتھ ہی قید کر دیا گیا اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے پاس واپس نہ جا سکے۔ اب ہم دونوں مل کر روئیں۔ سینکڑوں لوگ، اس نے ہمیں بتایا کہ فیکٹری کارکن، ٹیکسی ڈرائیور اور عوام الناس موت کے تیسرے روز مذہبی رسم سوم کی تیاری کے لیے کراچی میں ہمارے گھر کے باغ میں جمع ہو رہے تھے۔ ہر شب ہفتوں تک خواتین قرآن پاک سروں پر اٹھائے میرے والد کے لیے دعائیں مانگنے کو بسوں میں بھری ہوئی آتی رہیں۔ فوجی وردی جو ہمیشہ قومی تفاخر کا ایک ذریعہ رہی، اب بے عزتی کی علامت بن گئی۔ فخری نے ہمیں یہ بتایا کہ کراچی سے PIA کے طیارے میں سفر کرتے وقت اس نے اور سمیہ نے فوجی وردی میں ملبوس کسی بھی آدمی کے قریب بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ قاتل! وہ دونوں چیخ پڑیں۔ باقی مسافروں نے ان کے سامنے احترام میں اپنے سر جھکائے جو اظہار افسوس کر رہے تھے۔ کوئی دوسرا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے والد کی قبر پر سوم کے لیے حاضری دینے کے حکام کو درخواست دی تھی۔ 7 اپریل کو صبح 7 بجے پیغام ملا کہ 5 منٹ میں تیار ہو جائیں۔ ہمارے پاس نوحہ خانی کے لیے پہننے کو سیاہ کپڑے نہیں تھے اور ہمیں اسی لباس میں جو ہم قید خانے میں لے کر آئی تھی جانا پڑا۔ جلدی کرو، جلدی کرو، ایک مارشل لا افسر اصرار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہم کار میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ہمیں ہر کام میں بحث کرتا کہ ہمیشہ جلد بازی کرنے پر مصر رہتا۔ اس خطر کی پیش نظر مبادا لوگوں کی نظر ان پر پڑ جائے، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر ہمارے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کریں یا کس طریقے سے اپنی ہمدردی ہمارے لیے ظاہر کریں اور نتیجتاً ماشاء اللہ سے ان کی نفرت ظاہر ہو۔ لیکن تمام فوجی احباب
غیر انسانی مشینوں میں تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو فوجی جہاز کے عملے کے افراد سر نیچے کیے گارڈ آف آنر کی شکل میں کھڑے تھے۔ جب والدہ کار سے باہر آئیں انہوں نے سلوٹ کیا۔ یہ اس شخص کی بیوہ کے لیے توقیر کی علامت تھی جو ہندوستان کے کیمپوں سے 90,000 سے زیادہ جوانوں کو آزادی دلا کر پاکستان صحیح سلامت واپس لایا تھا۔ ہر ایک تو اس بات کو بھلا نہیں بیٹھا۔ پرواز کے دوران انہوں نے چائے، کافی اور سینڈوچ پیش کیے۔ ان کے چہروں سے صدمے اور غم کا واضح اظہار ہوتا تھا۔ چند افراد کا جرم اکثریت کے ضمیر کا اساسی جرم بن گیا تھا۔ طیارہ موہنجو داڑو کی ہوائی اڈے پر نہیں اتارا گیا جو گڑی خدا بخش سے نزدیکی فاصلے پر تھا، بلکہ جیکب آباد ایئرپورٹ پر جو تقریباً 1 گھنٹے کی سفری فاصلے پر تھا وہاں اتارا گیا۔ مقامی فوجی حکام نے ہوائی اڈے سے گاؤں کو جانے والا سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کیا جو میرے والد نے تعمیر کرایا تھا، بلکہ گندی سڑکوں پر اچھلتی، رینگتی، بل کھاتی کچی گلیوں میں سے گھومتی ہوئی گاڑی گزری۔ ڈرائیور سیدھے راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا تاکہ مکانوں کے دہلیزوں پر سے کوئی جھانک لے اور ہمیں پہچان نہ لے۔ ہم جب خدا کر کے خاندانی قبرستان کے دروازے تک پہنچے تو گرد اور پسینے سے شرابار ہو چکی تھی۔ میں تنگ ڈیوڑی میں سے آگے بڑھی تو ایک فوجی افسر میرے پیچھے آیا۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، اس نے بتایا۔ میں تمہیں اندر آنے کی اور اس جگہ کی تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے اسے کہا، تم نے میرے والد کو قتل کیا ہے، تم ہی اس کو یہاں لائے ہو۔ اگر ہم اب اس کے لیے رو اور چلا رہے ہیں تو ہمیں تنہائی میں یہ کام کرنے دو۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں، اس نے اصرار کیا۔ تب ہم قبر کی زیارت نہیں کریں گے، ہمیں واپس لے چلو۔ میری والدہ نے واپس کار کا رخ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور ہم دیوار دار قبرستان میں داخل ہو گئی۔ تقدس کی علامت کے طور پر ہم نے اپنے جوتے باہر ہی اتار دیے۔ ہمیں ماحول کس قدر پرسکون محسوس ہوا اور کس قدر مانوس۔ بھٹو خاندان کے آباء و اجداد نسل در نسل وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ میرے دادا سر شاہ نواز خان بھٹو ریاست جوناگڑھ کے سابق وزیر اعظم، جنہیں ہندوستان کی تقسیم سے قبل بمبئی پریزیڈنسی میں خدمات کے عوض حکومت برطانیہ نے سر کا خطاب دیا تھا، ان کی بیوی خورشید بیگم، میرے چچا سکندر بھٹو اور ان کے بھائی امداد علی، جن کی شخصیت ایک حکایت بن گئی تھی کہ وہ اتنے خوبصورت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایفلسٹین اسٹریٹ میں سے اپنی بگھی پر گزرتے جو کراچی کا عظیم خرید و فروخت کا مرکز ہے تو انگریز عورتیں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی دکانوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ دوسرے متعدد رشتہ دار بھی وہیں آسودہ خاک تھے۔ یہ وہ زمین تھی جہاں ہماری پیدائش ہوئی اور جہاں مرنے کے بعد ہماری مراجعت ہوگی۔ میرے والد اس سرزمین پر مجھے اس وقت لائے جب میں 1949 میں پاکستان سے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے جا رہی تھی۔ تم دور دراز جگہ پر امریکہ میں جا رہی ہو۔ میرے والد نے یہ بات اس وقت کہی جب ہم اپنے آبائی قبرستان میں کھڑے تھے۔ تم محدت حیرت انگیز چیزیں دیکھو گی اور ایسی جگہوں کا سفر کرو گی جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنی، لیکن یاد رکھو زندگی میں جن واقعات سے بھی واسطہ پڑے آخر کار تمہیں واپس یہیں آنا ہے۔ تمہاری جگہ یہی ہے، تمہاری جڑیں یہاں ہیں۔ لاڑکانہ کی مٹی، گرد اور گرمی تمہاری ہڈیوں میں موجود ہے اور یہی جگہ ہے جہاں تمہیں دفن بھی ہونا ہے۔ اپنے اشکوں کے درمیان میں ان کی قبر تلاش کر رہی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ انہوں نے انہیں کہاں دفن کیا تھا۔ میں نے جب ان کی قبر دیکھی تو وہ میری پہچان سے باہر تھی۔ وہ فقط کیچڑ کا ایک ڈھیر تھی، کچی مٹی کا کیچڑ جس پر پھولوں کی پتیاں چھڑکی ہوئی تھی۔ ممی اور میں قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد یہاں مدفون ہیں۔ میں فرتے غم میں وہیں گر گئی اور کیچڑ کے شیشے کو چوما جہاں میں نے تصور میں ان کے پاؤں دیکھے۔ مجھے معاف کر دیجئے پاپا، اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہو، میں نے آہستہ سے پکارا۔ تنہا میں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا۔ سب بچوں کی طرح میں اپنے والد کی
ہمیشگی کا ایک تصور رکھتی تھی۔ اب جب کہ میں نے انہیں کھو چکی تھی، میں نے ایک خلا محسوس کیا جسے کبھی بھرا نہ جا سکتا تھا۔ لیکن میں روئی نہیں، کیونکہ بطور مسلمان میرا یقین تھا کہ آنسو روح کو زمین کی طرف واپس لے آتے ہیں اور اس کی آزادی سلب کر لیتے ہیں۔ میرے والد نے اپنی آزادی حاصل کی تھی اور اپنے سکون کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ ان کا ابتلا ختم ہو چکا تھا۔ سب عز و شان اسی ایک ذات کے لیے جو تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ یاسین سے اس آیات کی تلاوت کی، اس کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ میرے والد کی روح جنت میں اللہ کے پاس تھی۔ فوجی حکام پھر ہمیں ایک مختلف اور تکلیف دہ راستے سے ایئرپورٹ واپس لے گئے، لیکن وہی طیارے کا عملہ دوبارہ لائن میں سیدھا کھڑا تھا۔ تاہم سالہ جانے پر ہماری تلاشی کے دستور میں کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی ان کے کمروں کی غلاظت میں جہاں ہمیں جانے سے پہلے ٹھہرایا گیا تھا۔ تاہم امن اور ایک نئے یقین کا احساس مجھ پر چھا گیا تھا۔ چیلنج کا مقابلہ کرو، مسلط کردہ ہر بگاڑ کے خلاف لڑو، دشمن پر غلبہ حاصل کرو۔ بچپن میں میرے والد جو قصے کہانیاں سناتے رہے، ان میں سچائی کو برائی پر ہمیشہ فتح نصیب ہوئی۔ آیا تم موقع کو بر وقت چپٹ لیتی ہو یا اسے ہاتھوں سے پھسل جانے دیتی ہو؟ آیا تم جلد باز ہو یا سوچ بچار کرنے والی ہو؟ آیا تم مضبوط اعصاب کی مالک ہو یا بزدل ہو؟ یہ انتخاب تمہارا اپنا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ اپنی تقدیر کی تشکیل تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک دشت پورے پاکستان پر محیط تھی۔ میرے والد کا مطیع نظر اپنا مطیع نظر بن گیا۔ میں نے اس وقت بھی یہی محسوس کیا تھا جب میں ان کی قبر کے سرہانے کھڑی تھی۔ ان کی روح کا اعتماد اور قوت مجھ میں صلاحیت کر گئی تھی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پاکستان میں جمہوریت آنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے پختہ وعدہ کیا کہ امید کی جو شمع میرے والد نے جلائی ہے، اسے ہمیشہ زندہ رکھوں گی۔ میرے والد پاکستان کے وہ پہلے رہنما تھے جو تمام طبقات کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ صرف فوج یا اشراف ہی کے نمائندہ نہ تھے، بلکہ وہ پاکستان کے کروڑوں غریب عوام کی نجات دہندہ بھی تھے۔ یہ ہم پر تھا کہ ہم ان کی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ جب میری والدہ اور مجھے والد کے صوم کے بعد سالہ واپس لے جایا جا رہا تھا، سپاہی ان کے سینکڑوں افراد پر آنسو گیس پھینک رہے تھے، جو 70 کلفٹن کے باغ میں میرے والد کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے چوک در چوک جمع ہو رہے تھے۔ آنسو گیس کے لوگوں کی شدت اس قدر تھی کہ سین میں لگائے گئے شامیانے کو آگ لگ گئی۔ ہاتھوں میں قرآن کریم پکڑے ہوئے غم زدہ لوگ اپنی رونتی ہوئی آواز کے ساتھ وہاں سے بکھر گئے۔ تو یہ تھا دوستو پہلا ٹاپک، پہلا باب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا۔